دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ کہ اگر وہ دوسری کتابوں کی طرح ہوتا تو نماز روزے کے احکامات دے کے چھٹی کر دیتا، تو اس کو یاد رکھو اور جاؤ بندگی میں لگو۔ رہی تمہاری دنیا کی زندگی تو جیسا تمہیں سمجھ میں آئے ویسا کر لینا، جیسا ٹھیک پڑے ویسا، ایسا نہیں ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر آنے والے مسائل کے بارے میں ان کے اوپر بندش لگائی کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں ان کو زندگی ایسی گزارنی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، ان کی کاروباری زندگی ہو، شادی بیاہ کی ہو، موت مٹی کے واقعات ہوں، لین دین کی چیزیں ہوں، گھر کے بارے میں احکامات ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، حلال اور حرام کی حد بندی ہو، جو بھی ہو اس میں وہ اللہ کے حکم کو اس کی کتاب میں تلاش کریں گے اور اس کے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورت مرد میں اگر انبن ہو گئی ہے اور گاڑی زندگی کی کھینچ نہیں سکتے ہیں تو اس نے مرد کو 2 طلاق کا حق دیا ہے۔ یہ جو آپ 3 طلاق ڈھکیل رہے ہیں قرآن شریف میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں رجعی طلاقیں 2 ہیں صرف، جس کے بارے میں مرد کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کر سکتا ہے، وہ پہلی کو بھی کر سکتا ہے، دوسری کو بھی کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق نہ ریٹرن ہوتی ہے، نہ واپس ہوتی ہے، نہ رجوع ہوتی ہے، عورت اور مرد کے ازدواجی کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے، کینچی چلا دے۔ اب یہ رشتہ نکاح جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں بہت سے جوہلا آج بھی ہیں پڑھے لکھے جنہوں نے طلاق کے بارے میں بہت اعتراضات کیے، کرتے بھی ہیں ابھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 10-12 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اب ان کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طلاق کیوں ہو؟ ارے بھائی میاں بیوی کے تعلقات اگر استوار نہیں ہیں یا سمجھو بیوی بچلن ہو گئی، کیا زبردستی کھینچ کے رکھے اس کو؟ دنیا میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو عورت کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو، ایک مرتبہ نکاح میں آ گئی نہیں چھوڑ سکتے ہو، مذہبی قانون ہی نہیں ہے عورت کو چھوڑنے کو۔ اب وہ کھلے طور پر اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھے، اس عورت کو گھر میں کیسے رکھ سکتا ہے مجھے بتائیے؟ آسمانی قانون اس بات کی اجازت دیتا یہ ہو، یا کوئی شاہ خرچیاں کرتی ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہو، یا کوئی اور ایسی صورت ہو جائے جس میں مرد اس کو پسند نہ کرے اور دوسری بیوی لانا چاہے، تو اسلام میں اس کی کھلی اجازت مرد کو دی گئی۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ طلاق کی پرتھا مسلمانوں میں جو ہے وہ جوہلا میں 3 طلاق دینے کی ہو گئی ہے کہ اٹھا سٹا اور ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن میں غصے میں یا جیسے بھی اس کو بن پڑا اس نے عورت کو 3 طلاق دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو منع فرمایا۔ 1 طلاق رجعی دے، یہ پہلا نوٹس ہے عورت کو کہ سنبھل جائے، وہ کوئی ایسی چیز گھر میں ہو رہی ہے جسے شوہر ناپسند کر رہا ہے، پہلی نوٹس دے۔ یہ دنیا میں قانون اور انصاف کو لاگو کرنے والی کتاب ہے، اناڑیوں کی طرح کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر، یہاں تو حکمت اور دانشمندی اور دانائی سے بھرپور قوانین ہیں۔ اس 1 طلاق کو ایک مدت کے اندر مرد پر لازم ہے کہ چاہے تو روک لے وہ اور چاہے تو پھر دوسری طلاق کے حالے کے اندر آ جائے۔ خاصا موقع ملتا ہے اس کو سوچنے کا کہ چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا، بچے ہوں گے تو ان کی پرورش کون کرے گا، گھر میں میری ماں مر گئی ہے کوئی ہے نہیں، میں بیمار ہوں، 25 باتیں سوچے گا دوسری طلاق دینے کی، سوچے گا نہیں سوچے گا؟ 2 مرتبہ اگر طلاق دے دی اس نے تو اب ویٹو پاور ریٹرن کرنے کا جو طلاق کا ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھن گیا، خاصی مہلت قرآن نے اس کو دے دی۔ پھر اگر وہ تیسری طلاق کبھی بھی زندگی میں دیتا ہے تو تیسری طلاق منہ سے دینے کے فوراً بعد وہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور کہا بھی گیا ہم سے، لٹریچر و کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی، لیکن ساری چیزیں جاہلیت کی تھی۔ ہم سے یہ کہا گیا اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا، عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا۔ یہ جھوٹ بات ہے، لفظ کا فرق ہے، لفظ کا فرق ہے۔ خلا کا حق دیا، فسخ نکاح کا حق دیا، فدیے کا حق دیا، 3 حق دیا عورت کو چھوٹنے کے لیے، 3 موقع دیے، اور سماج کو عورت کی نگہبانی پر لگا دیا کہ یہ ابلا ہے، بھول میں کوئی کام پر جگائے گی تو بھگتان کر نہیں سکے گی۔ عورت قوت فیصلہ میں کبھی کمزور ثابت ہوئی تو وہ سڑک پر سو سکے گی رات میں؟ مرد نے طلاق دے دی، گھر چھوڑ دیا،
تو کسی پان کے ٹھیلے کے باکڑے کے اوپر رات کو سو جائے گا؟ عورت سو جائے گی ایسے؟ اگر شوہر کا گھر چھوٹ گیا تو جائے گی کہاں وہ؟ اس کے لیے قرآن مجید نے جو دروازہ کھولا اس میں یہاں پر ایک دروازے کا ذکر ہے، اور وہ ہے مالی فدیہ دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے. یعنی ایک طرح کا کمپنسیشن ہے. مثلا عورت پر وہ ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، شراب پی کے گھر میں آتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کوئی برا کام اس سے کرانے کے لیے زور زبردستی کرتا ہے، یا اس کے کھانے پینے کا اور اس کا کوئی نظم ضبط نہیں کرتا، یا اس کو عزت کی زندگی گزارنے میں دخل در معقولات کرتا ہے، 50 باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اگر ان کو یہ خوف ہو دونوں کو کہ اب ہم ساتھ میں زندگی گزار نہیں سکتے، خوب سن لیا جائے اس بات کو کہ نکاح کا بندھن جو ہے عورت اور مرد کا، وہ اللہ کے قانون کی حفاظت کے لیے ہے. جب اللہ کے قانون کی حفاظت ہی ممکن نہیں رہی تو پھر اس نے کہا دونوں چھٹی کر لو، اپنا اپنا راستہ اختیار کرو. قانون اور حدود اللہ کی حفاظت ہونی چاہیے. فرمایا کہ اگر یہ خوف ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ. بار بار حدود اللہ کی تکرار کی کہ کوئی مالی فدیہ. اب یہ مالی فدیہ جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں. قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ان تراضی منکم، آپس کی قرارداد سے کوئی مقرر قرارداد ہو جائے کتنی بڑی رقم ہے، یا وہ مہر معاف کر دے گا، یا کوئی فلاں بلڈنگ اس کے نامے لکھ دے گا، جو بھی کوئی بھی قرارداد ایسی ہو سکتی ہے. تو اگر ایمانی حکومت ہے تو اس کو سنکشن کرے گی. ایمان کی حکومت قائم نہیں ہے، سلطنت قائم نہیں ہے، تو سماج یا شرعی قاضی اس فیصلے کو لاگو کرے گا. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اب ان پر کوئی گناہ نہیں رہا کہ فدیہ دے کر کے وہ عورت اس سے چھٹکارا حاصل کر لے. ایک تو یہ ہے.